بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على قاتليهم وغاصبي حقوقهم وعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال علي عليه السلام العقل ما عبد به الرحمن صلوات محمد وآله. مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کی میں روزانہ آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، جس میں آپ نے بتایا ہے کہ صرف وہ سمجھ جو ہم کو خدا تک پہنچائے اور اس کا عبادت کرنے والا بنائے، صرف وہی سمجھ عقل ہے. کل میں نے آپ کے سامنے اس حدیث کے سلسلے میں یہ گزارش کی تھی کہ ہمارے سوچنے کا انداز اور طریقہ اسلامی ہونا چاہیے، غیر اسلامی نہیں ہونا چاہیے. عقیدہ ہو یا عمل، کوئی چیز ماننا ہو یا کوئی چیز کرنا ہو، ہم کو ہر جگہ اسلام کا پابند رہنا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح پانی کو خالص پانی کے بجائے مضاف پانی بنا دیا جائے، اس میں ایسی ملاوٹ کر دی جائے کہ وہ پانی نہ رہے، تو یہ پانی نہ کوئی چیز پاک کر سکتا ہے اور نہ اس پانی سے وضو ہو سکتا ہے، نہ غسل ہو سکتا ہے. ویسے ہی اگر ہماری فکر
ہمارے سوچنے کا انداز اور طریقہ کچھ اسلامی رہا اور کچھ غیر اسلامی چیزیں ہم نے شامل کر لی تو ہمارا اسلام بھی خالص اسلام نہیں رہے گا، بلکہ مضاف اسلام بن جائے گا۔ جیسے طہارت اور وضو اور غسل یہ خالص پانی سے ہو سکتے ہیں، مضاف پانی سے نہیں ہو سکتے ہیں، ویسے دل اور دماغ کی طہارت اور پاکیزگی، انسان کے عقیدے اور عمل کی پاکیزگی، کردار اور کریکٹر کی پاکیزگی، یہ بھی اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہماری فکر بالکل خالص اسلامی نہ ہو۔ میں نے کل کچھ باتیں آپ کے سامنے کہی ہیں اور میرے خیال میں کچھ ضروری باتیں ابھی باقی ہیں جنہیں میں آج آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، لیکن آگے چل کے مجھے جتنی بھی باتیں آپ کے سامنے کہنا ہے ان میں سے کسی ایک بات کے بھی کہنے سے پہلے میں ایک بڑی بنیادی اور ضروری بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہمیں پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں یعنی خدا کو مانتے، ہم مسلمان ہیں یعنی خدا کے ماننے کی بنا پر خدا کے بھیجے ہوئے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول مانتے ہیں، اور چونکہ ہم پیغمبر کو رسول خدا مانتے ہیں، اللہ کا بھیجا ہوا رسول مانتے ہیں جو ہماری ہدایت کے لیے آئے، لہذا ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی جو کچھ لائے ہیں وہ سب صحیح ہے۔ یہ بات میں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے سوچنے اور سمجھنے کا انداز خالص اسلامی ہے یا نہیں، اس کا معیار، اس کی پرکھ اور اس کی پہچان یہی ہے کہ ہم یہ حساب کر کے دیکھیں کہ ہم جو کچھ مان رہے ہیں، ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں، اس میں سے ہر بات وہ بات ہے یا نہیں جو خدا نے کہی ہو، جو نبی نے بتائی ہو، جو امام کے ذریعے ہم تک پہنچی ہو۔ اگر ہم کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں، کوئی ایسی بات مان رہے ہیں، کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو خدا نے نہیں کہی ہے، نبی نے نہیں کہی ہے، امام نے نہیں کہی ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ نہ ہمارے سوچنے کا انداز خالص اسلامی ہے، نہ ہمارے بولنے کا انداز خالص اسلامی ہے، اور نہ ہماری زندگی خالص اسلامی زندگی ہے۔ میں جو بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں اسے آپ قرآن مجید کی آیت کریمہ کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں اور یاد رکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ تم کو نبی دے دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور تم کو نبی جس بات سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ یعنی میں دوسرے لفظوں میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری فکر اسلامی ہے یا نہیں، ہماری چال ڈھال اسلامی ہے یا نہیں، ہمارا چال چلن اسلامی ہے یا نہیں،
اس کو ہم اس طرح حساب لگا کے دیکھیں کہ جو کچھ ہم مان رہے ہیں، جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، یہ نبی کا دیا ہوا ہے یا نہیں؟ اگر سب کچھ نبی کا دیا ہوا ہے تو ہم مسلمان ہیں، اور اگر اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نبی نے نہیں دی ہے، ہم نے شامل کر لی ہے، تو وہ فکر اسلامی نہیں رہے گی، وہ زندگی اسلامی نہیں رہے گی، وہ زبان اسلامی نہیں رہے گی۔ تو میں اس ضروری اور بنیادی بات کے کرنے کے بعد اسی بات کو دوبارہ پھر ایک نئے جملے میں کہنا چاہتا ہوں، تاکہ میری بیٹیوں کے لیے، میرے بچوں کے لیے بات کا سمجھنا اور بات کا یاد رکھنا آسان ہو جائے۔ جو بات میں نے ابھی 2 مرتبہ کہی ہے، اسی کو میں تیسری مرتبہ پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنے اسلام کے ساتھ انصاف کریں۔ اسلام کے ساتھ انصاف یہی ہے کہ فقط وہی مانے جس کے ماننے کے لیے ہم سے اسلام کہتا ہے، اور ہرگز ایسی کوئی چیز نہیں مانے جس کے ماننے سے اسلام منع کرتا ہے۔ کسی ایسی چیز کو اسلامی نہ قرار دے جس کو اسلام نے اسلامی نہیں قرار دیا۔ ہم جو کچھ بولیں، جو کچھ کریں، جو کچھ کہیں، اس میں سے ہر چیز وہ ہونا چاہیے جو اسلامی ہو۔ کوئی ایسی چیز ہماری زبان سے نہیں نکلنا چاہیے، کوئی ایسا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے جس کو اسلام نے نہ بتایا ہو، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جس کو اسلام نے اسلامی نہیں کہا ہے اس کو ہم اسلامی سمجھ کے کریں۔ جس کو اسلام نے اسلامی نہیں بتایا ہے اس کو ہم اسلامی سمجھ کے بولیں۔ تو میں پھر اپنے بیان کو آگے بڑھانے سے پہلے اس جملے کو دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کا فریضہ ہے، ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم اپنے اسلام کے ساتھ انصاف کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے میں آپ کے سامنے 2 واقعات بطور نمونے کے پیش کر دوں، تب اندازہ ہو جائے کہ ہم کو اپنے اسلام کے ساتھ انصاف کرنے میں کیا کرنا پڑے گا اور کیا نہیں کرنا پڑے گا۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ایک چاہنے والے، بے حد چاہنے والے صحابی جن کا نام ہے عدی ابن حاتم، کیسے انصاف کیا جاتا ہے اس کے لیے نمونے کے طور پر واقعہ سنیں۔ عدی ابن حاتم اس حاتم طائی کے بیٹے ہیں جسے سبھی جانتے ہیں۔ کل والے جانتے تھے حاتم طائی کو اس کی ثقافت کی بنا پر، اور آج والے کو جانتے ہیں، اس کی وجہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اگر تاریخ میں نام ہوتا حاتم طائی کا کوئی نہ جانتا، یہ نام دیواروں پر آ گیا، فلم کے پردے پر آ گیا تو آج سب کو یاد ہے۔ بہرحال مشہور ثقافت کرنے والا عرب کا انسان جس کا نام حاتم طائی تھا، اس حاتم کے بیٹے ہیں عدی ابن حاتم۔ عدی ابن حاتم مولا کائنات کی ساری زندگی ان کے ساتھ رہے، ہر لڑائی میں شریک رہے مولا کے ساتھ، یہاں تک کہ عدی کے سارے بیٹے علی کی مدد میں قتل ہو گئے۔ علی دنیا سے گزر گئے، شہید ہو گئے، عدی زندہ رہ گئے۔ عدی ابن حاتم اس وقت تک زندہ رہ گئے جب مولا کی شہادت کے بعد، امام حسن علیہ السلام کی شروع کے بعد اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد، یزید کے بعد امیر شام معاویہ کی حکومت پورے طور پر مضبوط ہو گئی اور قائم ہو گئی۔ ایک دن عدی ابن حاتم سے
اور معاویہ سے ملاقات ہو گئی. وقت وہ ہے کہ دنیا میں علی نہیں رہے, علی کی حکومت نہیں رہی, علی کی اولاد کے پاس حکومت نہیں رہی. جس دشمن کو ختم کرنے کے لیے عدی ابن حاتم علی کے ساتھ لڑے تھے, وہ دشمن نہیں ختم ہوا, اس کی حکومت نہیں ختم ہوئی, مگر اس دشمن کو ختم کرنے کی کوشش کی کے راستے میں عدی کے بیٹے ختم ہو گئے. اب آپ اس واقعے کو سنیں اور اس پس منظر اور بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. امیر شام نے, یزید کے باپ نے عدی ابن حاتم سے کہا, عدی بوڑھے ہو, کمزور ہو, تم کو سہارے کی ضرورت ہے, تو تم اکیلے گھر سے کیوں نکلتے ہو؟ سب جانتا ہے, مگر وہ بات کرنا چاہتا ہے جو تیر بن کے کلیجے پر لگے. کہ جب بوڑھے ہو, اکیلے ہو, سہارے کی ضرورت ہے, تو گھر سے اکیلے کیوں نکلتے ہو؟ اپنے ساتھ اپنے بیٹے لے لیا کرو. یہ گویا کہ یاد دلا رہا ہے کہ تم نے مجھ سے لڑ کے علی کی حمایت میں اپنے بیٹوں کو قتل کرا دیا, آج تم اکیلے گھوم رہے ہو. عدی ابن حاتم نے برجستہ کہا کہ میرے بیٹوں کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. یعنی جواب دے کے یہ بتایا کہ ان کی جنگیں تجھے یاد ہے, ان کی لڑائیوں نے جو تیرے لشکر کے ٹکڑے کر دیے تھے, ان کو تو زندگی بھر بھول نہیں سکتا. عدی ابن حاتم نے کہا کہ میرے بیٹے تو مجھ سے زیادہ تجھے یاد ہو گئے. کہاں یاد ہے, مگر میں اسی بنا پر ایک بات تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا. میں رکوں گا اور آپ کو یاد دلاؤں گا کہ میں آج جو باتیں کہنے جا رہا ہوں ان کی بنیاد یہ ہے کہ ہم کو اپنے اسلام کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے. انصاف کیسے کیا جاتا ہے, انصاف کیسے کیا جانا چاہیے, انصاف کرنے کے لیے کیا سوچنے کا انداز ہونا چاہیے, کیا بولنے کا طریقہ ہونا چاہیے, کیا کام کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے, یہ سمجھنا اور سمجھانا ہے مجھے آج کی تقریر میں. تو میں آپ کو واقعہ سنانا چاہتا ہوں جہاں علی کے ساتھ انصاف کرنے نہ کرنے کی بات آ رہی ہے. دشمن نے کیا کہا, مولا کے دشمن نے بھی اور مولا کے چاہنے والے عدی ابن حاتم کے دشمن نے بھی کیا کہا, علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا. کہا کیوں انصاف نہیں کیا, تمہارا کیا خیال ہے, کیا بات تم کہنا چاہتے ہو جس سے تم یہ بتانا چاہتے ہو کہ میرے مولا نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا؟ ذرا فقرہ سنیے گا. یہ وہی عقل ہے جس کے لیے میں آپ کی خدمت میں مولا کا فقرہ روزانہ اکثر بیشتر سناتا رہا ہوں کہ جب مولا نے کہا تھا عقل و سمجھ کا نام ہے جو خدا کی مدد کرائے, تو لوگوں نے پوچھا تھا یہ آپ کے دشمن امیر شام کے پاس جو عقل ہے یہ کون سی عقل ہے؟ کہا یہ وہ چالاکی ہے جو برائی کو پھیلانے میں استعمال ہوتی ہے, یہ وہ سمجھ ہے جو شیطان کے لیے راہوں کو ہموار کرتی ہے. اب اس سمجھ کو جو علی کے دشمن کے پاس ہے, جو شیطنت ہے, جو نقرہ ہے, اسے آپ سنیں. کہا علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا. میں نے جلدی نہیں سنایا آپ کو تاکہ انصاف کرنے نہ کرنے کے موضوع پر ہر سننے والے کا ذہن متوجہ ہو جائے اور سوچنے لگے. کیا انصاف نہیں کیا؟ کہا یہ انصاف نہیں کیا کہ علی کے بیٹے حسین اور حسن زندہ رہ گئے اور تمہارے بیٹے علی نے میدان میں قتل کروا دیے, تو اپنے بیٹوں کو بچا لیا اور تمہارے بیٹوں کو قتل کرا دیا, تو علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا. یعنی گویا کہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ علی کا انصاف یہ تھا کہ تمہارے بیٹے بچ جاتے, ان کے بیٹے نہ بچتے.
علی نے کیا جواب دیا ہے؟ علی نے جو جواب دیا ہے وہ مولا کے ماننے والا جب مولا کو مانتا ہے اور ان کو مان کے ان کے ماننے کے ساتھ انصاف کرنا چاہتا ہے تو وہ یہی جواب دے سکتا ہے جو علی نے جواب دیا. کہا تیرے سوچنے کا انداز غلط ہے, تو نے غلط سوچا ہے. یہ تیرا کہنا بالکل غلط ہے کہ میرے مولا نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا, بلکہ سچی بات یہ ہے کہ میں نے اپنے مولا کے ساتھ انصاف نہیں کیا. دشمن ہو کے بھی وہ سوچنے لگا, دشمن ہو کے بھی سوچنے لگا کہ ابھی تو میں نے بڑی مشکل سے ایک بات پیدا کی تھی کہ حسین حسن زندہ رہ گئے, ابھی تمہارے بیٹے قتل ہو گئے, شہید ہو گئے, تو علی نے اپنے بیٹوں کو بچا لیا, تمہارے بیٹوں کو قتل کروا دیا, لہذا علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا. مگر علی نے کہا تو غلط کہتا ہے, میرے مولا میرے ساتھ انصاف نہیں کرے یہ تو ممکن نہیں ہے, بلکہ سچی بات یہ ہے کہ میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا. دشمن مجبور ہو گیا علی کی بات سننے پر, دشمن مجبور ہو گیا علی کی بات سوچنے پر. جب وہ متوجہ تھا تو علی نے کہا سچی بات یہ ہے کہ میرا مولا شہید ہو گیا اور میں ابھی تک زندہ بیٹھا ہوں, تو میں نے علی کے ساتھ کہا انصاف. انصاف تو یہی تھا کہ مولا سے پہلے میں شہید ہو گیا ہوں. تو میں آپ کی خدمت میں اس واقعے کو کیوں پیش کرنا چاہتا ہوں؟ اس واقعے کو اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایک آدمی علی کو اپنا مولا مانتا ہے تو پھر علی کے کسی کام کو غلط مان ہی نہیں سکتا ہے. جب علی کو اپنا امام مانتا ہے تو علی کے بارے میں یہ سوچ ہی نہیں سکتا ہے کہ انہوں نے کمی کی ہے, انہوں نے انصاف نہیں کیا ہے, انہوں نے حق ادا نہیں کیا ہے. جو علی کو مانتا ہے وہ اگر علی کو مانتا ہے اور علی کو ماننے کے ساتھ اپنے اس ماننے کے ساتھ انصاف کرنا چاہتا ہے تو اس کو ہر جگہ پر یہی طے کرنا پڑے گا, کمی مولا سے نہیں ہو سکتی ہے, کمی ہوئی ہے تو مجھ سے ہوئی. عدی ابن حاتم نے جب کہا کہ میں نے انصاف نہیں کیا کہ میرا مولا شہید ہو گیا اور میں زندہ ہوں, تو انہوں نے یہ بتایا کہ میں علی کو امام مانتا ہوں تو ان کے امام ماننے کے ساتھ انصاف کر رہا ہوں, اور انصاف یہی ہے کہ میری کمی ہے کہ میں زندہ رہ گیا اور مولا شہید ہو گیا. اب آپ نے پہچانا کہ انصاف کسی عقیدے کے ساتھ کیسے کیا جاتا ہے, کسی کردار کے ساتھ کیسے کیا جاتا ہے, کسی کیریکٹر کے ساتھ کیسے کیا جاتا ہے, سوچنے میں انصاف کیسے کیا جاتا ہے, بولنے میں انصاف کیسے کیا جاتا ہے, عمل کرنے میں انصاف کیسے کیا جاتا ہے. میں اسی بات کو اور مزید مستحکم کرنے کے لیے کہ کسی بچے کے ذہن میں, کسی بیٹی کے ذہن میں شبہ نہ رہ جائے کہ اسلام کے ساتھ ہم انصاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, اس بات کو سمجھنے میں, اس بات کو حساب کرنے میں ہمارے پاس بالکل صاف ذہن رہے, میں 2 واقعہ آپ کو اور سنانا چاہتا ہوں جن میں سے کوئی واقعہ ایسا نہیں ہوگا جو آپ کے لیے نیا اور اجنبی ہو اور سنا ہوا نہ ہو. ایک واقعہ جو آپ نے ہر ذاکر کی زبان سے سنا ہے کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ کربلا کے بعد 34-35 سال زندہ رہے اور روتے رہے, بے حد روتے تھے. یہاں تک ایک آدمی نے ایک دن مولا سے بربنائے محبت کہا کہ مولا کتنا روئیے گا, کب تک روئیے گا, کہاں تک روئیے گا. تو امام نے اسی لفظ کو استعمال کیا ہے. میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب کہنے والے نے کہا مولا کب تک روئیں گے آپ, کتنا روئیں گے آپ, تو کہا تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. یعنی تمہارے یہ سوچنے کا اور بولنے کا انداز ایسا ہے جس میں تم میرے غم کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے. کہا مولا کیسے انصاف نہیں کیا؟ کہا یہ بتاؤ زندہ یوسف پر یعقوب کتنا روئے. انصاف کیسے کیا جاتا ہے سوچنے میں, انصاف کیسے کیا جاتا ہے بولنے میں, انصاف کیسے کیا جاتا ہے عمل میں. زندہ یوسف پر یعقوب اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی, بے نور ہو گئی, روشنی ختم ہو گئی. جانتے تھے جناب یعقوب کہ یوسف زندہ ہے, مگر فراق یوسف میں, جدائی میں یوسف کے اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی, بینائی چلی گئی, روشنی چلی گئی.
اور تم مجھ سے کہتے ہو کہ کتنا روئیے گا, کب تک روئیے گا. تو تم نے انصاف نہیں کیا. وہاں ایک یوسف تھے, یہاں پورا خاندان ہے. وہاں ایک یوسف تھے, یہاں 72 شہید ہیں. وہاں ایک یوسف تھے جو زندہ تھے, یہاں سب شہید ہو گئے ہیں. تو بتاؤ, میں اگر ساری زندگی بھی رہوں, ابھی تو میری آنکھوں کی روشنی باقی ہے, میری آنکھیں سفید نہیں ہوئی ہیں, تو میں کہاں اتنا رویا ہوں جتنا یعقوب روئے تھے. تو تم مجھ سے کم کہتے ہو کہ میں کم رو, تو تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. یعنی امام نے ہمیں سمجھایا کہ جب ایک نبی زندہ بیٹے کے لیے اتنا رو سکتا ہے, تو میں جتنا بھی غم کروں, اس غم کو کم سمجھنا چاہیے. زیادہ سمجھو گے تو انصاف نہیں کرو گے. میں ایک تیسرا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, جہاں کسی انصاف والی بات آ جاتی ہے. نیشا پور کے ایک تاجر نے, بیوپاری نے, امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں یہ خط لکھا, یہ عریضہ لکھا کہ مولا میرے ذمے کچھ خمس باقی ہے, اور خمس آپ کو دیا جاتا ہے, آپ لیتے ہیں, اور میں یہ جانتا ہوں کہ آپ سے کوئی کچھ مانگتا ہے تو آپ انکار نہیں کرتے ہیں. نہ آپ نے انکار کیا ہے, نہ آپ کے بزرگوں نے انکار کیا ہے. لہذا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ اس خمس کو معاف کر دیں. امام نے کیا جواب دیا؟ امام نے جواب دیا کہ تم جو خمس کی معافی کے لیے ہم سے درخواست کر رہے ہو, یہ تم ہمارے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہو. اس لیے کہ تم یہ تو کہتے ہو کہ تم ہمارے دوست ہو. تو اگر تم ہمارے دوست ہو تو دوستی کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ دوست کا مال اس تک پہنچایا جائے, دوست کا مال روکا نہ جائے. کہ یہ تم ہمارے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہو کہ ہم سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہو اور ہمارا مال ہمیں دینا بھی نہیں چاہتے. تو میں اگر اور واقعات آپ کی خدمت میں عرض کروں تو بیان اسی مرحلے میں تمام ہو جائے گا. میں تو یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ میں ان مثالوں کے بعد یہ کہہ سکتا ہوں, یہ سمجھا سکتا ہوں کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم کو اپنے اسلام کے ساتھ انصاف کرنا ہوگا, اور انصاف یہی کرنا ہوگا کہ ہمارے سوچنے کا انداز اسلامی ہو, ہمارے بولنے کا انداز اسلامی ہو, ہماری زندگی کے ہر کام کا طریقہ اسلامی ہو. اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنے اسلام کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے. اگر آپ نے ان باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ سنا ہے تو میں تذکرے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں, اور کئی دن پہلے میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا کہ ایک مومن کے لیے ایمان اجمالی کافی ہے. یعنی اسے یہ یقین ہو جانا چاہیے کہ خدا ہے, اس نے ہماری ہدایت کے لیے حضور کو بھیجا ہے, اور حضور جو کچھ لائے ہیں وہ سب صحیح ہے. تو اگر حضور کا پیش کیا ہوا دین, اس میں ہر حرام اگر حرام کیا گیا ہے تو اس کا حرام کرنا صحیح ہے. اگر اس میں کوئی چیز حلال کی گئی ہے تو اس کا حلال کیا جانا صحیح ہے. اگر اس میں کوئی چیز واجب کی گئی ہے تو اس کا واجب کیا جانا صحیح ہے. اگر اس میں کہا گیا ہے کہ ان 12 اماموں کو امام مانو تو ان کا امام ماننا صحیح ہے. اگر ہم سے کہا گیا ہے مرنے کے بعد تم دوبارہ زندہ ہوگے, تمہارا حساب و کتاب ہوگا, تم کو اپنے اعمال کی جزا اور سزا ملے گی, جنتی جنت میں جائیں گے, دوزخی دوزخ میں جائیں گے, تو حضور نے جو فرمایا ہے قیامت کے بارے میں, محشر کے بارے میں, جنت کے بارے میں, دوزخ کے بارے میں, یہ سب صحیح ہے. آپ یہ بھی مجھ سے بار بار سن چکے ہیں کہ معصومین نے ہم سے کہا ہے یقین ایسا یقین ہونا چاہیے, یقین ایسا یقین ہونا چاہیے جس میں شک کے دھسنے کی جگہ نہ رہ جائے. وہ نرم یقین, وہ کمزور یقین, وہ ڈھیلا ڈھالا یقین جس میں شک کی گنجائش پیدا ہو سکے, وہ یقین نہیں, وہ مضبوط یقین, وہ مضبوط یقین کہ وہ ہر شک کو ٹکرا کے چور چور کر دے, پاش پاش کر دے, ٹکڑے ٹکڑے کر دے, مگر اس یقین کے اندر کسی شک و شبے کے دھسنے کی جگہ نہ پیدا ہو سکے, ایسا یقین ہونا چاہیے. تو اگر ایسا یقین ہے کہ پیغمبر جو لائے ہیں سب صحیح ہے, یہی ایمان ہے اور یہی ایمان اجمالی ہے جو انسان کو مومن بناتا ہے, تو میں اسی بات کو ذرا تھوڑا اور پیچھے لے جانا چاہتا ہوں کہ نبی کی ہر بات صحیح کا مطلب کیا ہے کہ خدا کی ہر بات صحیح.
تو اگر ہم مسلمان ہیں اور اس بنیاد پر مسلمان ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے، دلیل کی روشنی میں عقیدہ ہے، مان لینا نہیں، ہم نے مانا ہے اور دلیل کی روشنی میں مانا ہے، ایک نہیں بے شمار دلیلوں کی روشنی میں مانا ہے کہ خدا کا کوئی کام غلط ہو ہی نہیں سکتا، صحیح وہی ہے جو خدا کرے، صحیح وہی ہے جو خدا کہے۔ تو پھر جتنے سوالات، جتنے کوئسچن، جتنے اعتراضات، جتنے شبہات کبھی کسی بچے کے ذہن میں، کسی بیٹی کے ذہن میں، کسی بھائی کے ذہن میں، کسی بہن کے ذہن میں پیدا ہو، ان سب کو یہ سوچ کے ختم کر دینا چاہیے کہ جب یہ بات خدا سے متعلق ہے اور خدا کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتا ہے تو یہ بات غلط ہے۔ میں یہاں پر ایک بات ابھی آپ کے سامنے کہوں گا اور وہ بات بڑی ضروری ہے، مثال کے طور پر پہلے چیز سامنے آ جائے تب مجھے دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں، اس کے لیے سمجھانے کے لیے جگہ آسانی کے ساتھ نکل آئے گی۔ اکثر بیشتر ہمارے بہت سے بچے اور نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ جو لوگ غیر مسلم گھروں میں پیدا ہوئے، جو غیر اثنا عشری شیعہ گھروں میں پیدا ہوئے، ان کو تو سچا مذہب نہیں ملا، تو وہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے؟ ان کو دین نہیں ملا، وہ ایسے ماں باپ کے یہاں پیدا ہوئے جہاں نہ خدا کا ذکر تھا، نہ نبی کا ذکر تھا، یا اگر تھا تو نبی خدا کا ذکر تھا، اماموں کا ذکر نہیں تھا، غرض کہ ان کو اثنا عشری جو سچا مذہب ہے وہ نہیں ملا، تو یہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے؟ یہ سوال پیدا ہوتا۔ بہت سے نوجوان سوال کو سوچتے ہیں، اور کیوں سوچتے ہیں؟ جہاں وہ بغیر دینی تعلیم حاصل کیے ہوئے کالجوں میں پڑھنے گئے ہیں، وہاں یہ سوال ان کے دماغ میں ڈالا جاتا ہے، تو کیونکہ سوال تو ڈالا جاتا ہے لیکن انہوں نے گھر میں یا مسجد میں یا مدرسے میں مذہب پڑھنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ ہماری بدقسمتیوں میں سے، ہماری بدترین بدقسمتیوں میں سے بدقسمتی یہ ہے کہ ہم دین پڑھنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ اگر ہم نے فقط قرآن مجید کے حروف پڑھنا سیکھ لیے تو ہم سمجھتے ہیں دینی تعلیم مکمل ہو گئی۔ نہیں، ضرورت ہے دینیات پڑھنے کی، ضرورت ہے مسائل سمجھنے کی، ضرورت ہے عقائد سمجھنے کی، ضرورت ہے عقائد کو دلائل کے ساتھ سمجھنے کی۔ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں، میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ یہ مجلسیں بڑی مفید ہیں، انہوں نے ہماری قوم کو زندہ رکھا ہے، بے شک زندہ رکھا ہے، دین کو زندہ رکھا ہے، بے شک زندہ رکھا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی کہنا ہے کہ یہ مجلسیں اکیلی کافی نہیں ہیں، یہ مجلسیں لیکچر ہیں، یہ مجلسیں تقریریں ہیں، تو تقریر کم ہوتی ہے، لیکچر کم ہوتا ہے جب لڑکا اعلیٰ درجوں میں پہنچتا ہے، اونچی تعلیم میں پہنچتا ہے۔ لیکن اگر ہم بچوں کو کبھی کتاب نہ پڑھائیں اور ہمیشہ اسکول میں وہاں بھیج دیں گریجویٹ کلاس میں جہاں لیکچر ہوتے ہیں، تو بچے کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ضرورت ہوتی ہے شروع میں بچہ کتابیں پڑھے اور بعد میں لیکچر سنے، تو ویسے ضرورت ہوتی ہے مدرسوں میں، گھروں میں ہم مذہبی کتابیں پڑھیں، پھر مجلس میں آئیں تو ہم کو لیکچر سے فائدہ پہنچے۔ مجلس کی افادیت سے کوئی انکار نہیں ہے، مگر یہ سمجھ لینا کہ سارے کام مجلس سے بن جائیں گے، یہ بننے والے نہیں ہیں۔ کتنی باتیں مجلس میں بیان ہوگی، کتنے حلال و حرام مسجد مجلس میں بیان ہوں گے، کتنے واجبات مجلس میں بیان ہوں گے، جو بچ جائیں گے وہ کہاں سے معلوم ہوگا؟ تو ضرورت ہے مدرسوں کی بھی، ضرورت ہے کورس اور کتابوں کے پڑھنے کی بھی، ضرورت ہے دینی تعلیم کی حاصل کرنے کی بھی، ضرورت ہے اس دینی نصاب اور کورس کو پڑھنے کی کہ ہمارے بچے کو معلوم ہو جائے ہم کیا مانتے ہیں اور کیوں مانتے ہیں، ہمارے بچوں کو معلوم ہو جائے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، تو وہ بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہمارا بچہ اسکول اور کالج میں گیا ہے دینی تعلیم حاصل کیے بغیر، لہذا اس سے یہ کہا گیا کہ تم اثنا عشری شیعہ ہو کے یہی کہتے ہو کہ جنت میں فقط اثنا عشری شیعہ جائے گا، تو جن کو تمہارے مذہب کا پتہ نہیں لگا ہے ان کے لیے کیا ہوگا؟ وہ وہاں سے ایک شک لے کے آیا، وہاں سے ایک شبہ لے کر کے آیا، وہ وہاں سے ایک سوال لے کر کے آیا، برا نہ مانیے گا۔ اس نے آ کے جب باپ سے کہا
جب باپ سے کہا کہ ایسا شبہ آج ہمارے سامنے آیا ہے، ایسا سوال ہمارے سامنے آیا ہے، تو باپ بھی تین طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو فقط باپ ہے، فقط باپ ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے، ان کا ابا۔ یہ ہمارے سامنے سوال آیا ہے کہ جیسے تم نہیں جانتے ویسے ہم نہیں جانتے۔ ایک دوسرے کون ہیں؟ دوسرے وہ ہیں کہ اپنے خیال میں مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، میں ایک سب جان بوجھ کے کہنے جا رہا ہوں، مسلمان ہیں مگر جاہل مسلمان ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، نہیں ڈگریاں ہیں، بہت کچھ ڈگریاں ہیں، مگر وہ جاہل ہیں، دین کے بارے میں ناواقف ہیں، دین کے بارے میں نہیں جانتے ہیں دین کے بارے میں، لیکن مسلمان ہیں، دین جانتے نہیں ہیں، مسلمان ہیں، دین پڑھتے نہیں ہیں، مسلمان ہیں، دین سمجھتے نہیں ہیں، مسلمان ہیں۔ لڑکے نے کہا ہم اسکول سے یہ اعتراض لے کے آئے ہیں کہ آئندہ یہ لفظ نہ نکالنا ورنہ کافر ہو جاؤ گے، دوزخی ہو جاؤ گے، خبردار جو آئندہ کہا۔ تو میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں کہ نیچے جب آگ جل رہی ہے اور پتیلے میں پانی کھول رہا ہے، اگر آپ اس کے ڈھکن کو مضبوطی کے ساتھ بند کر دیں گے تو صرف اتنا ہی ہوگا کہ تھوڑی دیر بھاپ نہیں نکلے گی، ایسا تو نہیں ہے پانی ٹھنڈا ہو جائے گا، ایسا تو نہیں ہے کہ بھاپ بننا بند ہو جائے گی، اگر آپ اس کو ڈانٹ کے بند کر دیں گے تو کسی دن یہ پتیلی پھٹ سکتی ہے۔ لہٰذا ڈانٹ کے تم کافر ہو، ملعون ہو، دوزخی ہو جو ایسی باتیں سوچتے ہو، یہ علاج نہیں ہے۔ تیسرے کون ہے؟ تیسرے وہ ہے کہ بابا آج ہمارے لیکچرر صاحب نے، پروفیسر صاحب نے ہم سے یہ کہا کہ اثنا عشری مذہب سچا ہے، ہم نے مان لیا، لیکن جن تک یہ مذہب نہیں پہنچا ہے وہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے، کیا ہوگا ان کے لیے؟ یہ کوشچن ہے کہ بس مذہب پالتے رہو، اس لیے کہ تم آج 18 سال کے کالج میں جا گئے ہو اور یہ کوشچن لائے ہو، ہم جب 18 سال کے تھے تب سے ہمارے سامنے یہ کوشچن ہے اور یہ حل نہیں ہوگا، بس رہن دو ایسے ہی، مذہب پالتے رہو، اپنا سائن کافی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ یہ وہ مسلمان ہیں جو اسلام کو مانتے ہیں مگر نہیں مانتے ہیں، تو جب یہ خود ہی مسلمان نہیں ہے جیسا مسلمان ہونا چاہیے تو پھر اپنی اولاد کو کیسا بنائیں گے؟ تو میں اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی کسی سوال کرنے والے کو سوال کرنے کی بنیاد پر نہ ڈانٹیے، یعنی جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اسے پوری توجہ اور پورے دھیان کے ساتھ سنیں۔ شک پیدا ہونا کوئی بری بات نہیں، شبہ پیدا ہونا کوئی بری بات نہیں، دماغ میں سوالات کا پیدا ہونا کوئی بری بات نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شک جب مٹتا ہے تبھی یقین پیدا ہوتا ہے، شبہ جب ظاہر ہوتا ہے تبھی اطمینان پیدا ہوتا ہے، سوال کا جب جواب ملتا ہے تبھی سوال مٹتا ہے۔ تو اگر ہر رات کی صبح کا نام صبح ہے، جب اندھیرا ختم ہو جاتا ہے اور اجالا پیدا ہو جاتا ہے تو ہر یقین سے پہلے شبہ بھی ہوتا ہے، ہر اطمینان سے پہلے شک بھی ہوتا ہے۔ اس رات کو دور کیجیے تاکہ یقین کی صبح پیدا ہو جائے، ایمان کی صبح پیدا ہو جائے، اور اس کا راستہ ہے دین سمجھنا، اس کا راستہ ہے دین کو ٹھیکے پر نہ دے دینا بلکہ دین کی خود تعلیم حاصل کرنا، دین کو خود سمجھنا، اور دین کو خود سمجھتے وقت اپنے کو سمجھنے کے لیے کافی نہ سمجھنا۔ ہم جو سمجھ بیٹھے ہیں یہ صحیح ہے، یہ بھی ایک بڑی ناسمجھی ہوتی ہے۔ صحیح وہی ہے جو خدا نے کہا ہے، جو نبی نے کہا ہے، جو امام نے کہا ہے۔ ہم تک وہ بات پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی ہے؟ جب تک ہم اس تک نہ پہنچ جائیں تب تک شبہ کو حل کرنے کی کوشش کرتے رہنا، شک کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہنا، سوال کے جواب دینے کی کوشش کرتے رہنا، یہ وہ صحیح راستہ ہے جو آدمی کو ایمان تک پہنچاتا ہے، اطمینان تک پہنچاتا ہے۔
تو میں آپ کی خدمت میں پہلی بات کہنا چاہتا تھا اور یہ دوسری بات اس کے ساتھ شامل کرنا چاہتا تھا. دونوں باتیں آپ کے سامنے آ گئی. پہلی بات میں کہنا چاہتا تھا کہ بحیثیت مسلمان کے جب ہم کو اس بات کا یقین ہے خدا کوئی کام غلط کر ہی نہیں سکتا, تو جس کسی کے پاس بھی صحیح مذہب نہیں پہنچا ہے خدا اس کے ساتھ غیر منصفانہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتا. یہ وہ مضبوط یقین ہے جس میں شبے کے دھس جانے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. خدا جو کرے گا فیصلہ کرے گا, جو فیصلہ کرے گا وہ فیصلہ صحیح ہوگا. اگر یہ یقین ہمارے پاس موجود ہے تو 1000 شبے بھی پیدا ہوں گے, ان شبوں پر ہم غور بھی کریں گے, ان کا ہم جواب بھی ڈھونڈیں گے, اور جواب ڈھونڈنے میں اگر 10 سال 20 سال 25 سال 30 سال بھی لگ جائیں گے تو ہمارے ایمان میں کوئی کمی اس لیے نہیں آئے گی کہ ہمارے پاس یہ مضبوط یقین موجود ہے کہ جو خدا کرے گا وہ صحیح کرے گا. سوال اگر ہم حل نہیں کر پائے ہیں تو یہ ہماری سمجھ کی کمی ہے. میں یہاں پر ایک بڑی ضروری بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں اور اسے ایک مثال میں سمجھانا چاہتا ہوں, میرے بچے اسے سمجھ جائیں گے. ممبئی شہر کے لیے پتنگ اڑانا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو لوگ نہ جانتے. پتنگ لڑانے والے جب پتنگ لڑاتے ہیں تو وہ ڈور بے تحاشا چھوڑتے ہیں, اور جب لڑانا شروع کرتے ہیں تو بڑی تیزی کے ساتھ ڈور کو کھینچنا شروع کرتے ہیں. تو جب پتنگ کے لیے ہم نے ڈھیل چھوڑی تھی اور ڈور چھوڑ رہے تھے تو یہ ڈور الجھی ہوئی تھی یا سلجھی ہوئی تھی؟ سلجھی ہوئی تھی. اگر الجھی ہوئی ہوتی تو وہی ہاتھ میں پھنس جاتی, وہی پتنگ رک جاتی. بالکل سلجھی ہوئی تھی, اس لیے تو لپٹی ہوئی تھی آرام کے ساتھ, کہ ہم اشارہ کرتے جا رہے تھے اور ہماری انگلیوں کے اشارے کے ساتھ وہ تیزی کے ساتھ جا رہی تھی. کہ جب ہم نے کھینچی, ایمرجنسی میں کھینچی, تو وہ تلے اوپر گرتی گئی. اب جو ہم نے اٹھانا چاہا تو الجھ گئی, یعنی تھی سلجھی ہوئی. اب جو ہم نے جمع کر دیا اسے تو الجھ گئی. اس الجھی ڈور کے سلجھانے والے 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جن کی ڈور اپنی ڈور ہوتی ہے, ایک وہ جن کی ڈور لوٹی ہوئی ڈور ہوتی ہے. ہوتے ہیں نا, جس کی ڈور اپنی نہیں لوٹی ہوئی ہے وہ سلجھانے بیٹھے گا, اور جہاں پہ نہیں سلجھتا, کہیں سے گرا پڑ گئی, کچھ پریشانی ہو گئی, نہیں سلجھتی, توڑ دی. کیوں؟ اپنا کیا جاتا ہے, لوٹی ہوئی تو ہے, اور جس کی اپنی ڈور ہے وہ سلجھاتا ہے, نہیں سلجھتی, تھک جاتا ہے, نہیں سلجھتی, غصہ آنے لگتا ہے, نہیں سلجھتی. مگر چونکہ اپنی ڈور ہے اور سلجھانا چاہتا ہے لہذا چھوڑ دیتا ہے کہ جب تھکن دور ہو جائے گی, جب غصہ ختم ہو جائے گا, اس کو پھر سے سلجھائے گی. یہاں تک کہ وہ توڑتا نہیں ہے, سلجھا لیتا. بس تو میرے عزیزوں, جب ہم کو یہ یقین ہے کہ خدا کوئی کام غلط کر ہی نہیں سکتا ہے, نبی کوئی بات غلط پیش ہی نہیں کر سکتے ہیں, تو اگر 1,00,000 سوال اور شبہ بھی ہمارے سامنے پیدا ہوتے ہیں تو ایمان اپنی جگہ پر باقی ہے. اب ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اسے سمجھیں, سمجھانے والوں سے پوچھیں, 1 مرتبہ سمجھ میں نہ آئے 1,00,000 مرتبہ سمجھیں, اور جب تک سمجھ میں نہ آئے سمجھتے رہیں, لیکن کبھی الجھ کے توڑ نہ دے عقیدے کو. سمجھنے کے لیے اٹھا رکھے, کبھی جھلا کے غصے میں آ کے عقیدے کی ڈور کو توڑ نہیں دینا چاہیے. لوٹا ہوا دین ہے تو توڑ دو, اور اپنا دین ہے تو کیسے توڑو گے. میں اس کے بعد آپ کے سامنے پھر کہنا چاہتا ہوں کہ صحیح انصاف اپنے اسلام کے ساتھ یہی ہے کہ ہمارے سوچنے کا انداز اسلامی ہو. اسلامی کیا ہے؟ خدا کوئی کام غلط کر ہی نہیں سکتا. لہذا اگر کسی تک دین نہیں پہنچا ہے, اسلام نہیں پہنچا ہے, اسلام شریف مذہب نہیں پہنچا ہے, تو خدا اس کے ساتھ انصاف کرنے والا ہے, بے انصافی کرنے والا نہیں ہے. یہ وہ یقین ہے جس یقین میں کہیں سے ہم کو کوئی پریشانی نہیں. اب میرے بچے چاہیں گے, میری بیٹیاں میری بہنیں چاہیں گی کہ اس مسئلے کو میں حل بھی کر دوں تاکہ یہ اطمینان ہو جائے کہ جن تک صحیح مذہب اگر نہیں پہنچے گا تو ان کے لیے کیا ہوگا. مگر میں دیر لگا رہا ہوں, اور ایسا نہیں ہے کہ بغیر ارادے کے دیر لگا رہا ہوں, جان بوجھ کے دیر لگا رہا ہوں.
किस लिए देर लगा रहा हूं कि फर्ज कीजिए मैं हल नहीं कर सकूं, मेरे पास कोई जवाब न हो और मैं आपसे कहूं मेरे पास कोई जवाब नहीं है, तो उसके बाद आप क्या तय करेंगे? खुदा गैर मुंसिफाना फैसला करेगा, इंसाफ नहीं करेगा जिन तक दीन नहीं पहुंचेगा, या जो भी फैसला करेगा उसका फैसला इंसाफ के मुताबिक होगा। मालूम यह हुआ 1000 साल तक शुबा बाकी रहे, इस यकीन में कोई फर्क आने वाला नहीं है कि जो फैसला करेगा वो सही करेगा। भाई इतनी सी बात तो है ना कि हमको फैसले की तफसील नहीं मालूम है, तो तफसील हमारी जिम्मेदारी भी नहीं है। जिसको फैसला करना है उसको मालूम है कि इस तक दीन पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, और उसको फैसला करना है। जिसको फैसला करना है उसे जुल्म नहीं करना है, इंसाफ करना है। जिसको फैसला करना है वो सारी बातें जानता है, उससे कोई चीज छुपी हुई नहीं है। ये हम क्यों परेशान हुए जाते हैं, इनका क्या होगा? मैं अभी फिर थोड़ी देर आपको मुंतजिर रखूंगा जवाब देने से पहले, और इसलिए कि ये एक बुरी आदत है, यहां पर भी हमको समझना चाहिए। करना किसको है फैसला? खुदा को। और सोच कौन रहा है? बंदा। तो जो काम खुदा को करना है और उसके बारे में हमको मालूम है, कोई चीज उससे छुपी भी नहीं है, वो जुल्म करने वाला भी नहीं है, फिर हम क्यों सोच रहे हैं वो क्या फैसला करेगा, क्यों परेशान हो रहे हैं? खराब आदत क्या है? खराब आदत यह है कि हम ज्यादातर ऐसी बहसें करते हैं जिन बहसों का हमसे ताल्लुक नहीं होता है, जिन बहसों का हमको फायदा नहीं पहुंचता है, जिसमें हम एनर्जी खत्म कर देते हैं और उन कामों के लिए एनर्जी नहीं बाकी रह जाती है जहां जो काम हमको करना है। मेरे उस्ताद मरहूम अल्लामा सैयद अदील अख्तर साहब क़ब्ला अल्लाह मकामो हमेशा ये कहा करते थे कि मोमिन में जो खराबियां आ गई हैं उनमें से खराबी वो है कि जो मसाइल उनसे मुताल्लिक है वो नहीं पूछेंगे, जो उनसे मुताल्लिक नहीं है वो पूछेंगे। और बतौर मिसाल के फरमाया करते थे कि कोई मोमिन आएगा और वो आके ये पूछेगा कि मौलवी साहब ये बताइए, मुल्ला साहब ये बताइए कि आसमान का खाना जायज है कि नाजायज? अरे बाबा पहले ये तय करो आसमान तुमको खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहा मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मिल जाए तो बताइए खाना जायज है कि ना जायज? जिस मसले का जिंदगी में सामना नहीं होने वाला है ऐसे मसाइल में हम बहसें शुरू कर दें। कौन कहता है, कौन कहता है, कौन कह सकता है, कौन सोच सकता है कि हमको अंबिया अलैहिस्सलाम, आइम्मा अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी के एक एक वाक़े का इल्म न हो? होना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, जिंदगी गुजारना चाहिए। लेकिन अगर कोई चीज ऐसी है जो हमको नहीं मालूम हो सकी है कि वाकया हुआ और हमें नहीं मालूम है, तो हम क्यों परेशान हो जाएं कि हमारा तो ईमान ही कुछ नहीं रह गया। मिसाल के तौर पर जब हमारे आइम्मा पैदा हुए उस वक्त उनकी चाहने वाली दुनिया मौजूद नहीं थी, तो अगर किताबों में 2 रवायतें आ गई हैं इस दिन पैदा हुए कि इस दिन पैदा हुए, तो हम लड़े जाते हैं ये साहब क्या मजहब की कमजोरी है, इमाम पैदा हुए और दिन तक तय नहीं है किस दिन पैदा हुए। इमाम को इमाम मानना वो मसला है जिसका ताल्लुक हमारी जिंदगी से है, हमारी निजात से है, हमारी मग़फ़िरत से है, हमारी आक़िबत से है, हमारे जन्नत और दोज़ख के पाने और न पाने से है। लेकिन वो 3 को पैदा हुए या 5 को पैदा हुए, ये कोई ऐसा मसला नहीं है जिससे हमारी निजात वाबस्ता है। तो हमारा पहला काम तो यही है कि हम देखें कि जिन इमाम को मानते हैं उनके अहकाम पर अमल कर रहे हैं या नहीं अमल कर रहे हैं, उनको हम मासूम मान रहे हैं कि नहीं मासूम मान रहे हैं। लेकिन सारी एनर्जी फकत इस तारीख पर तय कर देना कि यह तारीख सही है या वो तारीख सही है। मैं इनकार नहीं करता हूं, इस पर रिसर्च होना चाहिए, लेकिन इस पर इतनी रिसर्च नहीं होना चाहिए कि सारे हलाल और हराम और वाजिबात के मसाइल छोड़ दिए जाएं और खाली यही मसला तय होने लगे। मुझे मिलते हैं और ऐसे लोग भी मिलते हैं, क्या है साहब दीन, क्या है इस्लाम, क्या किया है मौलवियों ने, इतने बड़े बड़े उलमा और आलम गुजर गए हैं, क्या किया है उन्होंने? हमने कहा खैरियत वो पता चले क्या नहीं किया। ये तक तो तय नहीं है कि इमामों की पैदाइश और शहादत की तारीखें तय हो जाए। मालूम ये हुआ ये जो नहीं तय हुआ है, ये जो नहीं तय हुआ है तो सारा दिन खत्म हो गया। जैसे क़यामत आ जाती है, बाद में बात निकल आई, जैसे क़यामत आ जाती है, अगर ईद न तय हो पाए कि 29 का चांद है कि बंबई नहीं पूरा हिंदुस्तान हिल रहा है, चांद 30 का है कि चांद,
ہند و پاکستان اور بڑے صغیر میں زلزلہ آ رہا ہے، چاند ہندوستان چاند 29 کا ہے یا 30 کا؟ یہ کمی ان کی ہے، یہ کوتاہی ان کی ہے، یہ ایک ہنگامہ۔ اور اگر ہم نے پلٹ کے یہ پوچھا 29-30 تو بعد میں طے ہوگا، یہ فرمائیے روزے کتنے رکھے تھے؟ تو جواب فقط ایک ہے، یعنی پوری بحث میں دانت نکال دیے۔ بھائی چاند 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا، نماز عید آپ 30 کو پڑھیں گے یا 29 کو پڑھیں گے، غیبت امام میں تو وہ بھی سنت ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ عید کا دن ہے تو روزہ نہیں رکھنا ہے، اور آپ نے تو ماشاءاللہ پورے مہینے ہی رکھا ہے، تو ایسے کیا پریشانی ہے؟ لیکن ایک ہنگامہ ہے، ارے صاحب اس مذہب میں رکھا ہی کیا ہے؟ عید تک نہیں طے ہو سکتی، یہ عید کے لیے ہنگامہ تو ہم بتا دیں۔ عید کو اگر ہم مذہبی چیز مانتے ہوتے تو ہنگامہ نہیں ہوتا۔ عید تیوہار ہے، تیوہار۔ یہ سارا ہنگامہ عید کی روحانیت کے لیے نہیں ہے، عید کی اسلامیت کے لیے نہیں ہے، عید کے تیوہار ہونے کے لیے۔ تو بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی۔ اور میں آپ کی خدمت میں جو چیز عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ میں نے ابھی تک سوال کا جواب نہیں دیا ہے، جان بوجھ کے نہیں دیا ہے، اس لیے نہیں دیا ہے کہ اگر دماغ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو ہمیں پہلے تو یہ غور کرنا چاہیے کہ اور جو ضروری مسائل ہیں وہ ہم نے طے کر لیے ہیں، تب اس میں وقت خرچ کریں۔ اور دوسری گزارش میں نے یہ کی ہے کہ ٹھیک ہے یہ مسئلہ جاننے کے قابل ہے کہ جن تک سچا مذہب نہیں پہنچے گا، جن تک شیعہ اثنا عشری مذہب نہیں پہنچا ہے، جن کے پاس سچا مذہب نہیں ہے، ان کی مغفرت نہیں ہونے والی ہے، تو خدا ان کے ساتھ کیسا انصاف کرے گا؟ وہ جنت جائیں گے یا دوزخ جائیں گے؟ اس کے بارے میں ہم کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب ہم نے دلیل سے یہ بات سمجھ لی ہے خدا ہے اور وہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتا ہے، تو یہ غلط کام نہ کر سکنے کا یقین اتنی مضبوط چٹان ہے کہ اس کو کسی سوال کا تیر اس میں جگہ نہیں بنا سکتا۔ اگر 10 سال تک جواب نہ ملے تب بھی ہمارے یقین میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ ایک طرف میں نے یہ باتیں کہی ہیں اور دوسری طرف میں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو اس سوال کو بیان کرنے کی ہمت دلانا چاہیے، اس کے پوچھنے کا موقع دینا چاہیے۔ اس کا جواب اگر ایک مرتبہ نہیں ملے تو 100 مرتبہ پوچھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہاں ڈانٹنا نہیں چاہیے، یہاں ڈپٹنا نہیں چاہیے، یہاں بٹھا نہیں دینا چاہیے۔ ہر چیز میں میانہ روی اور اعتدال کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ اب آپ کی خدمت میں جواب بھی اس کے دیتا ہوں۔ اس جواب میں میرا کچھ نہیں ہے، میرا ایک لفظ نہیں ہے، یہ جواب وہ ہے جو معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے عنایت فرمایا ہے۔ اور کیا کوئی ذاکر کوئی بات بیان کرے گا؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، تو وہ ہماری جھولی میں پڑی ہوئی تھوڑی سی بھیک ہے جو باب مدینہ علم سے ملی۔ ہم ساری زندگی اس درے اہل بیت سے ملنے والی تھوڑی سی بھیک کو بانٹتے رہتے ہیں اور اسی میں بڑے ذاکر بن جاتے ہیں، ورنہ ہماری حقیقتی کیا ہے؟ ہمارے پاس علمی کیا ہے؟ ہمارے پاس صلاحیتی کیا ہے؟ جو کچھ ہے وہ ادھر کا فیض ہے۔ وہ جوابات دے کے گئے ہیں، ابھی سناتا ہوں، اگر ذرا شبہ باقی رہ جائے تو مجھے بتائیے۔ مسئلے کے دو حصے۔ سچا دین خدا نے دنیا میں بھیجا، یہ طے۔ سچا دین دنیا میں خدا نے بھیجا، یہ طے ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم شیعہ اثنا عشری دنیا میں پائے جاتے ہیں، تو اگر سچا دین آیا نہیں تھا تو ہم تک پہنچا کیسے؟ آیا۔ اب یہ کس تک پہنچا اور کس تک نہیں پہنچا، یہ مسئلے کے دو حصے ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ کس تک پہنچا مگر وہ آدمی اس تک نہیں آیا، تو وہ گناہگار ہے، وہ مجرم ہے کہ تم کو جب پتہ لگ گیا تھا تو تم نے اس کو کیوں نہیں قبول کیا؟ جب تم سمجھ گئے تھے تو تم نے اس کو کیوں نہیں مانا؟ اور ایک یہ ہے کہ دین اس تک نہیں پہنچا، مجبور تھا، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ آپ نے مسئلے کے دونوں کو پہچان لیے، تو اب سزا کے قابل وہ ہے جس تک دین پہنچے اور وہ نہ مانے۔ سزا کے قابل وہ نہیں ہے جس تک دین نہیں پہنچا۔ اور آپ کی خدمت میں بطفیل اہل بیت علیہ السلام یہ عرض کرنے کی ہمت رکھتا ہوں کہ ہماری ائمہ نے تو کچھ اور سوال شامل کر دیے
ہمارے بچے ہمارے نوجوان تو اتنے ہی سوال لائے تھے نا، اتنے ہی سوال لائے تھے کہ ہمارے کالج میں ہم سے پروفیسر نے کہا ہے تمہارا مذہب سچا ہے، لیکن جن تک یہ مذہب نہیں پہنچا ہے وہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے، کیا ہو؟ تو ہم اس بحث میں الجھنا چاہتے کہ ان تک مذہب پہنچا کہ نہیں پہنچا، پہنچ سکتا تھا انہوں نے حاصل نہیں کیا یا پہنچ سکتا ہی نہیں تھا۔ ہمارے ائمہ نے کہا کچھ بچے ہیں جو بالغ ہونے سے پہلے مر گئے، تو جب بالغ ہوتے تب ذمہ داری ہوتی مسلمان ہونے کی، مومن ہونے کی، اثنا عشری ہونے کی، لیکن اس سے پہلے مر گئے تو ان تک تو دین یقیناً نہیں پہنچا۔ ہمارے ائمہ نے کہا کچھ آدمی پیدا ہی پاگل ہوئے، ان میں اچھے برے پہچاننے کی، حق اور باطل پہچاننے کی طاقت اور صلاحیت ہی نہیں تھی، پاگل پیدا ہوئے، پاگل رہے، پاگل مر گئے، ان تک دین ان کے گھر کے اندر تھا مگر نہیں پہنچا۔ تو ہم تو وہاں سوالات کر رہے تھے کہ شاید نہ پہنچا ہو تو کیا ہوگا، اور ائمہ نے ہمارے سامنے وہ سوالات رکھ دیے جہاں یقیناً نہیں پہنچا۔ کیوں رکھ دیے؟ ان کے پاس جواب ہے، ان کے پاس علم ہے۔ اور کیوں ان کے پاس جواب ہے؟ کیوں ان کے پاس علم ہے؟ اس لیے کہ سچائی کے پاس ہمیشہ جواب ہوتا ہے، جواب سے وہ کتراتا ہے جو جھوٹ ہوتا ہے، سوال سے وہ کتراتا ہے جس کے پاس جواب نہیں ہوتا ہے، لیکن جو سچ ہے، جو حق ہے، اس کے پاس ہمیشہ جواب موجود ہے۔ تو اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ جن تک دین نہیں پہنچا، نہیں پہنچ سکتا تھا، وہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے۔ اب یہاں پہ ہوتا کیا؟ دیکھیے ہم آدھی جگہ تک لا کے پھر رک گئے، یہ دادر تک گاڑی آ گئی ہے، پھر آگے نہیں بڑھ رہی، وہ فقط اس لیے کہ میں آپ کو اس صورتحال سے گزرنے کے لیے مطمئن طور پر تیار کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے پاس پکا یقین موجود ہے کہ خدا سے غلط کام نہیں ہو سکتا ہے، تو اگر سوالات نہ بھی حل ہو تو کوئی پریشانی نہیں ہونا چاہیے۔ سوال باقی ہے، شک کی کیا ضرورت ہے؟ سوال باقی ہے، ایمان میں اطمینان کی کیا ضرورت ہے؟ اب آپ سنیے، جو میں آپ کے سامنے حدیث پڑھ رہا ہوں، اسے حق الیقین شبر میں آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ امام کے جواب سے پہلے ہم 4 آدمی بیٹھ گئے۔ میرا خیال یہ ہے کہ خدا ان کو دوزخ نہیں بھیجے گا۔ دوسرے نے کہا کہ جناب دوزخ نہیں بھیجے گا تو کہاں بھیجے گا؟ دوسرے نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ گناہگار نہیں ہے لہذا جنت میں بھیج دے گا۔ تیسرے نے کہا جنت میں بھیج دے گا تو ایک محنت کر کے گئے ہیں، ایک کو پھوکٹ میں مل جائے گی، دونوں برابر کیسے ہو جائیں گے؟ اب چوتھے نے کہا میرا خیال، اور یہ میرے خیال والے اتنے پیدا ہو جاتے ہیں کہ خالی مسجد میں بیٹھ کے میرے خیال والے نہیں رہتے ہیں، مجلس میں بیٹھ کے میرے خیال والے نہیں رہتے ہیں، منبر پر آ جاتے ہیں میرے خیال والے، نہ پڑھے نہ لکھے، نہ سوچا نہ سمجھا، نہ حدیث نہ تفسیر، میرا خیال، اور چونکہ بولنا آتا ہے لہذا بہت بڑے ذاکر، اور جب زبان سے ایک بات کہہ دی تو پھر گردن بھی کر دی، جب کہہ دی تو کہہ دی۔ علم کیا ہے؟ سچائی کیا ہے؟ اگر غلط کہا ہے تو 1000 مرتبہ کہہ کے بھی کہنا ہے کہ غلط کہا ہے، اور اگر صحیح کہا ہے تو 1000 مرتبہ کہہ کے بھی کہنا ہے کہ صحیح کہا ہے۔ تو میرے خیال کا حق نہ کسی مومن کو ہے، نہ کسی پیش نماز کو ہے، نہ کسی ذاکر کو ہے، اور میں جب بات کرتا ہوں تو کسی کو چھوڑ کر کے بات نہیں کرتا ہوں جو کسی کو خیال پیدا ہو جائے کہ جی ہمیں کہتے ہیں انہیں نہیں کہتے ہیں، نہیں سب سے پہلے اپنے کو کہتے ہیں، اور اس آدمی پر کبھی کوئی پابندی عائد نہیں ہو سکتی ہے جو سب سے پہلے اپنے کو کہنے پر تیار ہے۔ میں نے پھر دیر لگائی اور جان بوجھ کے دیر لگائی، اب دادا سے گاڑی آگے بڑھ رہی اور ابھی مسجد کا اسٹیشن آیا جاتا ہے۔ امام نے کہا ایسے سارے وہ لوگ جن تک مذہب نہیں پہنچا یہ میدان محشر میں لائے جائیں گے۔ اب میدان محشر میں تو پہچانے میں دیر نہیں لگے گی، جنت بھی سامنے ہے، دوزخ بھی سامنے ہے۔
جن کا حساب و کتاب ہو رہا ہے، جو جنت میں جا رہے ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں، جو دوزخ میں جا رہے ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں. یعنی دین کے سمجھنے میں جو کچھ مدت وقت محنت صرف ہو سکتی ہے، وہ بغیر کچھ صرف کیے ہوئے سامنے دین سمجھ میں آ جائے گا. تو جتنے پاگل پیدا ہوئے وہ عقلمند بنا کے لائے جائیں گے، جتنے بچے مر گئے ان کو جوان بنا کے لایا جائے گا، جتنوں تک دین نہیں پہنچا ان کو لایا جائے گا. خدا کو پہچان لیں گے، نبی کو پہچان لیں گے، اماموں کو پہچان لیں گے، سب کو دیکھ کے پہچان لیں گے، جنت دوزخ دیکھ کے پہچان لیں گے. اب دین سمجھنے میں تو دیر نہیں لگی، توجہ چاہیے. امام نے کہا اس کے بعد خدا ان سے پوچھے گا تم مجھے خدا مانتے ہو؟ تو سب کا ایک ہی جواب ہوگا بے شک مانتے. اب کوئی شک ہی نہیں. جو سمجھنا پڑتا وہ دیکھ کے پہچان رہے ہیں. یعنی منزل اطمینان آ گئی ہے. جناب ابراہیم نے کہا تھا پالنے والے میں مردوں کو زندہ ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے ایمان تو ہے، دیکھ لو کہ اطمینان پیدا ہو جائے. تو جو میدان محشر میں آئیں گے ان کو خدا جنت دوزخ مذہب کے بارے میں ایمان نہیں اطمینان پیدا ہو جائے گا، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد خدا پوچھے گا مجھے خدا مانتے ہو؟ کہاں بے شک مانتے. تو ملائکہ کو حکم دیا جائے گا وہ دوزخ کے بہت سے کور، بہت سے ڈھکن میں سے ایک ہول پر سے ایک کور، ایک ڈھکن ہٹائیں گے. اور جیسے ہی وہ ڈھکن ہٹے گا ویسے ہی جو آگ کے شعلے نکلیں گے تو جہاں تک آدمی دیکھ سکتا ہے وہاں تک شعلے آگ ہی آگ دکھائی دے رہی ہے. دوزخ زمین سے آسمان تک دکھائی دے رہا ہے، آگ ہی آگ، آگ ہی آگ، آگ ہی آگ. خدا نے کہا مجھے خدا مانتے ہو؟ کہا بے شک مانتے. یہ سب وہ ہے جب تک دین نہیں پہنچا. مانتے ہو؟ کہا بے شک مانتے. کہا میں خدا ہوں تو جو حکم دوں گا اسے مانو گے؟ کہا پالنے والے جو تجھے خدا مان لیا کیوں نہیں مانیں گے؟ اسلام کے ساتھ انصاف کرنے کی جگہ آ گئی. اگر خدا کو خدا ماننا ہے تو خدا ماننے کے ساتھ انصاف یہی کرنا ہے کہ جو وہ کہے گا وہ کرنا ہے. کافر میں خدا ہو کے حکم دیتا ہوں کہ اس دوزخ میں کود جاؤ. بھائی یہیں پر دو ہوں گے، وہ ہوں گے جو اسلام کے ساتھ انصاف کریں گے اور جو وہ ہوں گے جو اسلام کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے. جو اسلام کے ساتھ انصاف کریں گے وہ فوراً ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. اور شاید صورتحال یہ ہو کہ وہ کوشش کر رہے ہو کہ تم بعد میں پہلے ہم. کیوں؟ یہ اسلامی فکر رکھتے ہیں، ان کے پاس سوچنے کا انداز اسلامی ہے، ان کے پاس بولنے کا انداز اسلامی ہے، ان کے پاس عمل کا انداز اسلامی ہے. یہ اپنے اسلام کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں. پالنے والے جب تجھے خدا مان لیا، پہچان کے مانا ہے، سمجھ کے مانا ہے، سن کے نہیں مانا ہے، تو جو تو کہہ رہا ہے اس کو اوپر عمل کرنا یہی اسلام ہے، یہی اسلام کے ساتھ انصاف. کود جائیں گے. ابھی پھر ہم آپ کو تھوڑی دیر پریشانی میں رکھیں گے، اس لیے کہ ہمارے بچے سوچنے لگیں گے یہ جو کود گئے ان کا کیا ہوگا. ابھی تو یہی طے ہونا تھا جن تک اسلام نہیں پہنچا ان کا کیا ہوگا. اب ہمارا بچہ سوچنے لگے گا یہ جو کود گئے ان کا کیا ہوگا. جو ہوگا دیکھا جائے گا. یہ طے ہے کہ جب خدا کہے گا تو کوئی غلط کام کہے گا نہیں. ذرا ان کی سن لیجیے. جو کہیں گے تو خدا تو ضرور ہے، اور ہم نے یہ کہا بھی ہے کہ جو کہے گا اس پر عمل کریں گے. بقیہ اپنی عقل اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ جانتے بوجھتے اس آگ میں کودیے. یہ ریزن معلوم کریں گے. یہ اس حکم خدا کے کی فلسفی معلوم کریں گے. قیامت کے واقعے کو میں نئی زبان میں جو آج راج ہے اس میں بولنا چاہتا ہوں. ہماری سمجھ میں نہیں آتا یہ حکم خدا تو نے کیوں دے دیا ہے. اللہ کہے گا سمجھ میں آنے والی باتیں تو پہلے ہی ختم ہو گئی. پہلے تم نے خدا کو پہچان لیا تھا، مجھے پہچان لیا تھا، دین پہچان لیا تھا، میں نے تم سے اقرار لیا تھا، تم سے میں نے یہ بھی پوچھا تھا خدا مانتے ہو، کہنے پر عمل کرو، یہی تم نے کہا تھا. اب سنیے ان کا کیا ہوا، اور یہ بھی سن لیجیے ان کا کیا ہوگا. ان کا یہ ہوا کہ جیسے ہی وہ آگ میں کودیں گے آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہو جائے گی، گلزار ہو جائے گی. آگ ان کو جلائے گی نہیں. جیسے نمرود کی آگ میں بڑے آرام سے جناب ابراہیم تشریف فرما تھے، ایسے ہی حکم
خدا پر یہ کود جانے والے دوزخ کی آگ میں کود جائیں گے، دوزخ کی آگ بجھ جائے گی، یہ نہیں جلے گی۔ تو ان سب کو نکالا جائے گا کہ تم نے مجھے مانا اور اپنے اسلام کے ساتھ انصاف کیا، تمہاری جگہ جنت میں ہے، تمہارا عقیدہ بھی پکا ہے اور تمہارا عمل بھی صحیح ہے، تمہاری فکر بھی اسلامی ہے، تمہارا عمل بھی اسلامی ہے، جاؤ جنت میں۔ اور ان سے کہا جائے گا تم نے اپنے عقیدے کے ساتھ انصاف نہیں کیا، تم نے اپنے یقین کے ساتھ انصاف نہیں کیا، تمہارے سوچنے کا انداز اسلامی نہیں رہا، جو تم نے خدا کو مان لیا تو یہ کیوں سوچا کہ وہ حکم غلط دے رہا ہے، ہم کو سوچنا چاہیے حکم کیوں دے رہا ہے۔ جب تم نے اپنے سوچنے کے ساتھ انصاف نہیں کیا، فکر کے ساتھ اسلامی فکر کے ساتھ انصاف نہیں کیا، تو تمہاری جگہ دوزخ میں ہے۔ تو یہ جائیں گے اپنے خالص ایمان اور خالص عمل کے ذریعے جنت میں، اور وہ جائیں گے دوزخ میں اپنے خراب عقیدے اور خراب عمل کی بنا۔ تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو مذہب میں الجھی ہوئی ہو، فقط بات کیا ہے ہمارے نہ جاننے کی بات ہے۔ میں آخر میں پھر ایک بات کہوں گا، اور قبل اس کے کہ کسی کو بری لگ جائے میں سب سے معافی مانگے لیتا ہوں۔ دین اتنا غریب ہے کہ اس سے زیادہ اس دنیا میں غریب کوئی نہیں۔ اردو کی ایک پھوہڑ مثال میں اسے استعمال کروں گا۔ اردو کا ایک محاورہ ہے، پھوہڑ مثال یہ ہے کہ غریب کی جورو کہتے ہیں بیوی کو، سب کی سرحج، یعنی سب اس سے مذاق کا رشتہ پیدا کر لیتے ہیں، یہ تو ہماری بھاوج ہے، ہم تو ان کے دیور ہیں، ہم ان کے شوہر کے بھائی ہیں، لیکن جو امیر کی بیوی ہوتی ہے اس سے کسی مذاق کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اگر وہ بگڑ جائے گی تو لالا کے ڈنڈے بھی پڑیں گے اور ان کی چپلیں بھی پڑیں گی۔ تو میں آپ کی خدمت میں اس دین کے درس کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دین کو ہماری سوسائٹی نے بالکل اس کے ساتھ وہ برتاؤ کیا ہے جو غریب کی بیوی کے ساتھ برتاؤ ہوتا ہے۔ ہر ایک اس کے ساتھ مذاق کرنے پر تیار ہے، ہر ایک اس کے ساتھ مذاق کرنے پر تیار ہے۔ جس نے کچھ نہیں پڑھا ہے، جس نے کچھ نہیں پڑھا ہے وہ دین کو بیان کرنے کا حق رکھتا ہے۔ جس کے کیریکٹر میں واجبات تک کی پابندی نہیں ہے اس کو بھی دین بیان کرنے کا حق مل گیا ہے۔ جو حلال اور حرام کا امتیاز مٹا دیتا ہے اس کو بھی دین کے نمائندہ بننے کا حق مل گیا ہے، اس کو بھی منبر پر آنے کا حق مل گیا ہے۔ نہ عمل ہے، نہ کردار ہے، نہ کیریکٹر ہے۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ پھر اس کو دین ملے گا کیسے جس کو خود ہی دین نہیں ملا ہے اگر ہم اس سے دین مانگیں گے؟ ہمارے سننے والوں کا معیار بلند ہونا چاہیے، تاکہ ممبر پر آنے والوں کا معیار بلند ہو، اور ممبر پر آنے والوں کا معیار بلند ہوگا تو پھر بیان کا معیار بلند ہوگا، تو علم بڑھے گا، یقین بڑھے گا، دین بڑھے گا۔ 37 سال مجھے ہو گئے مجلس سے پڑھتے ہوئے، جب کبھی مجھ سے کوئی کہتا ہے جنگ خیبر سنا دیجیے، جانتا ہوں میں جنگ خیبر، پڑھا بھی ہوں جنگ خیبر، پڑھتا بھی ہوں جنگ خیبر، آج بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن جب کوئی کہتا ہے جنگ خیبر سنا دیجیے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ مجلس میں کچھ لینے نہیں آئے ہیں، کوئی آپ کا ٹیسٹ ہے اس کو آپ پورا کرنے کے لیے۔ ایک آدھ ہمیں بھی ملتے ہیں، ملا صاحب بہت دن ہو گئے آپ کو مجلس پڑھتے ہوئے، کبھی آپ نے مختار نامہ نہیں سنا ہے؟ آپ آل راؤنڈ جا کر نہیں معلوم ہوتے ہیں، آپ مختار نامہ نہیں سنا سکتے ہیں، خالی نماز روزے کی باتیں کر سکتے ہیں۔ ہم نے کہا آل راؤنڈ کیا؟ بالکل ہم ہر راؤنڈ سے باہر ہیں، ہمارے پاس کچھ ہی نہیں ہے، ہم کسی درجے کے ذاکری نہیں ہیں، لیکن یہ مختار نامہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی ہم جناب مختار کی زندگی کے چند واقعات فقط سننا چاہتے ہیں۔ کیوں سننا چاہتے ہیں؟ سننے میں ہم کو مزہ آتا ہے، تو جب ٹیسٹ کے لیے سن رہے ہیں تو کچھ سیکھنے تو نہیں آئے گی۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ جس یقین نے مختار کو پیدا کیا تھا، جس سوچ کے انداز فکر نے مختار کو پیدا کیا تھا، وہ انداز فکر ہمیں پیدا ہونا چاہیے۔ جس بے چینی نے مختار کو پیدا کیا تھا وہ بے چینی ہمیں پیدا ہونا چاہیے۔ جس کیریکٹر نے مختار کو پیدا کیا تھا وہ کیریکٹر ہمیں پیدا ہونا چاہیے۔ حسین کے لیے جس شدید غم نے مختار کو پیدا کیا تھا وہ بے چینی پیدا کرنے والا شدید غم ہمیں پیدا ہونا چاہیے۔ جب وہ نہیں پیدا ہے تو خالی داستان سننے سے کیا پیدا؟ علی کو ماننا ہے تو
फिर हमें सोचना चाहिए अली के पास कितना यकीन है कि वो खैबर के दर को उखाड़ भी देते हैं, 2 उंगली के इशारे से उखाड़ देते हैं। और जब दुनिया के सामने तस्करा होता है तो कहते हैं ये न समझना कि मैंने अपनी ताकत से उखाड़ा है, मैंने खुदा की ताकत से उखाड़ा है। अली क्या जरूरत है तुमको इस बयान करने की? कहा तुमने पहचाना नहीं, अली को तुमने पहचाना नहीं, अली के पास सब खुदा का दिया हुआ है, तो मैं खुदा की नियमत से फायदा उठाऊं, उसका ऐलान न करूं? तो हमारे अंदर भी जज्बा शुक्र पैदा होना चाहिए कि जो खुदा ने दिया है, जब उसका एहसास हमको हो कि खुदा ने दिया है और हम शुक्र अदा करें, तब हमको खैबर को सुनने का हक पैदा हो। हम खैबर सुनना चाहते हैं इसलिए कि वहां भागे थे, 1 दिन भागे, 2 दिन भागे, 3 दिन भागे, तो इन भागने वालों का हाल सुन के खुश होना चाहते हैं। यकीनन जो भागे वो बेजारी के काबिल है, यकीनन जो भागे वो गुनहगार है, बदतरीन गुनहगार है। यकीनन जो भागे उनसे हम बेजार हैं, बिल्कुल बेजार है। लेकिन सवाल ये है कि हम तो नहीं भागे कहीं दीन से, नमाज से हम भागे, खुमुस से हम भागे, पर्दे से हम भागे। आकाए मुस्लिम कहते कहते थक गए, मगर पर्दे से हम भागे। क्या फर्क हो जाता है इस बात में कि सर के थोड़े बाल खुले रहे या सर के बाल बिल्कुल बंद हो जाएं? एक थोड़ी सी बात तो है। क्यों न हम इतनी सी बात पर तैयार हो जाएं, क्यों न इतनी सी बात पर हम तैयार हो जाएं जब हमारे सामने हदीस मौजूद है कि अगर शौहर की इजाजत के बगैर कोई औरत निकलती है और खुदा न खास्ता बेपर्दा निकलती है, फकत बगैर याद के निकलती है, तब भी वही मसला है। और अगर बेपर्दा निकलती है तो और ज्यादा है। बेपर्दा क्या है? बाल खुले हैं तो बेपर्दा है, हाथ खुले हैं तो बेपर्दा है, सीना खुला है तो बेपर्दा है, गला खुला है तो बेपर्दा है, सिर्फ चेहरा खुला रह सकता है, सिर्फ कलाइयां खुली रह सकती है, सिर्फ कदम खुले रह सकते हैं, वो भी जब ये इत्मीनान हो, कोई देख नहीं रहा है और ऐसा नहीं देख रहा है जिसके देखने से फसाद और फितना पैदा हो सके। और उसमें भी हमको मसला देखना पड़ेगा कि आगाए खुई का फतवा क्या है और आगाए खुमैनी का फतवा क्या है। जो जिसकी तकलीफ में होगा उसको उसके मुताबिक अमल करना पड़ेगा। तो मैं फतवे के बेस में नहीं जाना चाहता, लेकिन जब हदीस में ये आ गया हमारे सामने कि जो औरत बगैर पर्दे की निकलती है या बगैर शौहर की इजाजत की निकलती है, वो घर से नहीं निकलती है, वो घर से नहीं निकलती है, बल्कि अपना हर कदम जो घर से बाहर रखती है दोज़ख में घर बनाती है। मस्जिद में आने से अगर शौहर रोक दे और औरत जिद करके, बीवी जिद करके आए, तो ये मस्जिद नहीं आ रही है, ये दोज़ख में घर बनाती जा रही है। शौहर रोक दे और मजलिस में जाना चाहती है बीवी, तो ये मजलिस में नहीं जा रही है, ये अपने लिए दोज़ख में घर बना रही है। और मैं आपकी खिदमत में किसी तावील के पेश किए जाने से पहले कहना चाहता हूँ, वैसे करनी ने कहा था, पैगंबर को लिखा था, मैं आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहता हूँ, मैं आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ, मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ, मगर मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, इनको छोड़ के आना पड़ेगा। दिल बेचैन है आपके पास आने के लिए, आपकी ज़ियारत के लिए, आपकी सोबत के लिए, आपकी खिदमत के लिए, लेकिन माँ बाप मेरे बूढ़े हैं, क्या हुक्म मेरे लिए? का इनकी खिदमत करो, जो मेरी खिदमत से सवाब मिलने वाला है उससे बराबर बल्कि ज्यादा ही खिदमत में तुमको सवाब मिल जाएगा। तो मालूम ये हुआ, अगर मस्जिद से रोक दिया शौहर ने, मजलिस से रोक दिया शौहर ने, वो खुदा और शौहर से पूछेगा तुमने क्यों रोका है। लेकिन अगर रोक दिया और ये रुक जाएगी तो इसके लिए उतनी ही सवाब की मंजिलें तय हो जाएंगी जितना मस्जिद जाके हासिल हो सकती है, जितना मस्जिद जाके हासिल हो सकती है। तो ये तो एक रुख है हदीस का कि अगर कोई औरत निकलती है, वो शौहर की याद के बगैर निकलती है, जिद करके निकलती है, तो अपने लिए दोज़ख में घर बनाती है। और अगर शौहर बीवी को बेपर्दा निकालता है या बीवी के बेपर्दा निकलने पर राजी होता है, तो उसके लिए हदीस में यही है कि ये फिर हर कदम पर अपने लिए दोज़ख में घर बना रहा है। तो हम में से कोई इतनी हिम्मत वाला नहीं है, हम में से कोई इतनी हिम्मत वाला नहीं है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, तो अपने लिए दोज़ख में घर बना सके। लिहाजा हमारा एक ही रास्ता है, निकले पूछ के निकले, बालों को बांध के निकले, गला बंद करके निकले, हाथों को कलाई तक बंद करके निकले, पैरों को बंद करके निकलने में कोई हर्ज नहीं है। निकलने के लिए तो हमारी शादादी भी बैतुल हुज़्न तक जाती थी, निकलने के लिए हमारी शादादी भी मस्जिद में आती थी, निकलने के लिए मुकदमा फदक पेश करने के लिए हमारी शादादी भी आई है। लेकिन कैसे आई है? जैसे आई है हमारे लिए बताने के लिए आई है कि निकलना है तो ऐसे निकलो। क्या
کیا مشکل ہے کہ ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں ایک مرتبہ ہمت کر لیں کہ آج سے ہم اپنے کو پردے کا پابند بنا لیں گے، ایسا پابند بنا لیں گے، ایسا پابند بنا لیں گے کہ اب تک فاطمہ شہزادی بی بی فاطمہ جو ہماری بے پردگی سے ناراض تھی آج سے ہم سے راضی ہو جائیں۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہوگی، کتنی خوبی کی بات ہوگی، کتنا بہترین وہ وقت ہوگا، کتنا سہانا وہ لمحہ ہوگا جب ناراض شہزادی ہم سے راضی ہو جائے۔ آج سے اگر ہم ہمت کر لیں، ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہماری بیوی، ہماری ماں دین کے حدود کے اندر رہ کے باہر نکلیں گی تو پھر ہم سے حسین بھی خوش ہو جائیں، عباس بھی خوش ہو جائیں، اکبر بھی خوش ہو جائیں۔ کیا فائدہ ہے، کیا فائدہ ہے زندگی سے؟ ہم ماتم بھی کریں وہ ہم سے رنجیدہ بھی رہیں، ہم محبت بھی کریں وہ ہم سے ناراض بھی رہیں۔ کیوں نہ ہم ایسی زندگی میں، انقلاب زندگی میں ایسی تبدیلی اور ایسا انقلاب لے آئے کہ وہ ہم سے راضی بھی ہو جائیں، اور جب راضی ہو جائیں تو زینب ہاتھ اٹھا دے دعا کے لیے، رباب ہاتھ اٹھا دے دعا کے لیے، سکینہ ہاتھ اٹھا دے دعا کے لیے، اور ننھے ننھے چھوٹے سے دونوں ہاتھ علی اصغر بھی اٹھا دے۔ میں نہیں کہہ سکتا ہوں آج اصغر کہاں ملیں گے، مجھے نہیں معلوم ہے دادی کی گود میں ملیں گے کہ ماں کی گود میں ملیں گے کہ باپ کی لہتوں ملیں گے، مجھے نہیں معلوم ہے کہ آج سکینہ کہاں ملے گی، دادی کے پاس ملے گی کہ ماں کے پاس ملے گی، کیا پھوپھی کے پاس ملے گی۔ لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ اگر ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہم اور ہمارے بھائی، ہمارے نوجوان دینداری اور دینی پابندی کی طرف بڑھیں گے تو یہ سب خوش ہو جائیں گے اور خوش ہو کے دعا دیں گے۔ کیوں نہ دعا دیں گے؟ اس لیے دعا دیں گے کہ یہ ہمارا خون جو ضائع ہو رہا تھا تم نے اسے بچا لیا۔ اکبر اپنے کلیجے کا زخم اور اس کی تکلیف بھول جائیں گے۔ نوجوانوں تم دیدار ہو گئے، اب میرے کلیجے میں جیسے نیزے کا گھاؤ آیا ہی نہیں، زخم آیا ہی نہیں۔ اصغر کہیں گے میں نے اپنے گلے میں کوئی تیر لگنے کی تکلیف محسوس ہی نہیں کی، اس لیے کہ میری قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے دینداری کی طرف آ رہے ہیں۔ بس میں نے ختم کی بات، اور یہ کہتے ہوئے ختم کی، یہ کہتے ہوئے ختم کی کہ میں نے کل آپ کے سامنے یہ تذکرہ کیا تھا کہ امام زین العابدین کربلا تشریف لائے تھے، اور کربلا تشریف لا کے آپ نے شہیدوں کو دفن کیا تھا۔ آج میں آپ کی خدمت میں اسی سلسلے کی ایک روایت سنانا چاہتا ہوں، اور وہ دفن سے پہلے کی روایت ہے۔ وہ دفن سے پہلے کی روایت ہے۔ کب کی روایت ہے؟ وہ اس دن کی روایت ہے جس دن زینب اپنے لٹے ہوئے قیدیوں کے قافلوں کو لے کے قہرن جبرن مجبورن کربلا سے روانہ ہوئی ہے، روتی ہوئی روانہ ہوئی ہے، روتی ہوئی روانہ ہوئی ہے، بے چین ہو کر روتی ہوئی روانہ ہوئی ہے۔ قافلہ آگے گیا، قافلہ آگے گیا، لشکر آگے گیا۔ ایک جمال تھا، اونٹ کا چرواہا تھا، ملون تھا، سنگدل تھا، ظالم تھا، بے ایمان تھا، کمینہ اور پس فطرت تھا۔ وہ پلٹ آیا، اور پلٹ کیوں آیا؟ اس لیے پلٹ آیا کہ اس نے حسین کی کمر میں ایک پٹکا بندھا دیکھا تھا جو قیمتی تھا، جو اسے بار بار پسند آتا تھا۔ جب حسین اسے زندگی میں باندھے تھے اس نے اس کو للچائی ہوئی نظروں سے بار بار دیکھا تھا۔ وہ چلا، کربلا چھوڑ کے چلا، مگر پھر یاد آیا اب کوئی نہیں ہے، چلو حسین کی کمر سے پٹکا کھول لو۔ آیا، آ کے دیکھا، لاش حسین کو دیکھا جو گھوڑوں سے پامال ہو گئی تھی، اس لاش کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس نے کمر کا پٹکا کھولنا چاہا، لیکن جیسے ہی پٹکا کھولنا چاہا ویسے ہی حسین نے یہ ثبوت دینے کے لیے کہ شہید تو زندہ ہوتا ہے، میں تو سید الشہداء ہوں، اپنا ہاتھ پٹکے پر رکھ دیا۔ اس نے چاہا کہ حسین کا ہاتھ ہٹا دے لیکن نہیں ہٹا سکا، تو کربلا کے میدان میں گیا، ڈھونڈ کے لایا، تلوار نہیں ملی، ایک تلوار کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا ملا، اور اس سے اس ملعون نے، اس ظالم نے، اس سنگدل نے ایسا ظلم کیا کہ شہادت کے بعد حسین کا ہاتھ ان کی لاش سے، ان کے جسم مبارک سے الگ ہو گیا۔ اس نے چاہا میں پٹکے کی گرا کھول لوں، حسین نے دوسرا ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے وہ ظلم جو ذرا دیر پہلے کیا تھا وہ دوسرا ظلم بھی کیا، دوسرا ہاتھ بھی اس نے کاٹ دیا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ پٹکا کھول لے کہ آسمان سے معلوم روشنی ہو رہی ہے جو زمین پر اتر رہی ہے، اور یہ روشنی کہیں اور نہیں آ رہی ہے، کربلا میں آ رہی ہے، کربلا میں کہیں اور نہیں آ رہی ہے، لاشیں شہداء پر پڑ رہی ہے، اور سیدھی روشنی وہاں آ رہی ہے جہاں حسین کی لاش ہے۔ یہ اس روشنی سے گھبرایا اور اس نے اپنے کو بھاگ کے چھپانا چاہا، یہ جا کے چھپ گیا تو اس نے دیکھا کہ اس روشنی میں کچھ آسمان سے اماریاں اتری، اس میں کچھ نورانی چہرے والے بزرگ نکلے، اس میں سے ایک بزرگ بہت بے چین تھے، نکلے اماری سے اور بڑی بے چینی کے ساتھ حسین کی لاش کے قریب آئے۔ میرے لال، میرے فرزند، میرے بیٹے، میرے لگتے جگر، میرے قلب جگر، میرے قلب جگر،
نظر میرے نظر، ارے ظالموں نے تجھ پر رحم نہیں کیا، تجھے قتل کر ڈالا، تجھے پانی نہیں دیا، تو پانی مانگتا رہا اور تجھ پر رحم نہیں کیا۔ بہت بے چین ہو کے یہ بزرگ رو رہے تھے اور دوسرے بزرگ کو سہارا دے رہے تھے کہ ایک ہماری اور اتری، اس میں سے بیویاں ہی بیویاں نکلی۔ ایک بیوی ان سب کے بیچ میں بہت بے چین تھی، جن کو ساری بیویاں لائیں اور لانے کے بعد وہاں کھڑا کیا جہاں حسین کی لاش تھی۔ تو یہ کہتا ہے ان کی زبان سے فقرہ نکلا کہ میں نے سب کو پہچان لیا۔ ایک مرتبہ لاش کو بیوی نے دیکھا اور پھر رسول کو دیکھا اور کہا بابا آپ نے دیکھا آپ کی امت نے میرے باپ کے ساتھ میرے بیٹے کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے، آپ کے بچے کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے۔ تو اس کے بعد فاطمہ نے رونا شروع کیا، رسول اللہ نے تسلی دینا شروع کی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ کریم ہمارے علم و عرفان میں